نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ لیے رہو۔ حذر بچاؤ یا وہ چیز جس کے ذریعے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے، مراد ہے ہتھیار۔ فانفروا ثبات، تو نکلو چھوٹی جماعت میں۔ اب انفروا جمیعا، یا نکلو سب مل کر ایک بڑے لشکر کی صورت میں۔ یہاں جہاد کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں دشمن کے مقابلے میں اپنا بچاؤ کرنا ہے، ہتھیار تیار رکھنا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اقبال نے تو کہا تھا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تیغ کی کیا ضرورت ہے؟ تیغ تیار کرنے کی تو ضرورت ہے، ہتھیار تیار کرنے کی تو ضرورت ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو بھی میدان جنگ سے بھاگنا نہیں، وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے بات۔ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ جنگ کی منصوبہ بندی سکھائی جا رہی ہے، عملی اقدام سکھائے جا رہے ہیں، جنگی ٹیکٹکس سکھائے جا رہے ہیں، اور ظاہری اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، اللہ پہ بھروسے کے خلاف نہیں۔ اور یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا، اسباب سے مراد ہتھیار وغیرہ، یہ صرف اطمینان قلبی کے لیے ہے، ورنہ نفع و نقصان ہتھیاروں کے ہاتھ میں نہیں، وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ فانفروا ثبات، اسی جنگی سکیم کا حصہ کیا ہے کہ ضرورت کے مطابق چاہو تو چھوٹے چھوٹے دستوں میں نکلو۔ ثبات، ثبت ان کی جمع ہے، چھوٹی جماعت، چھوٹا دستہ۔ اب انفروا جمیعا، یا بڑی جماعت میں نکلو، جیسے مناسب سمجھو نکلو، لیکن جہاد کے لیے تنہا نہ نکلو، جماعت کی شکل میں نکلو، کیونکہ تنہا بھیڑ کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ عام سفر بھی اکیلے کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے، تو جہاد میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوشش کرو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، کچھ ایسے بھی ہیں جو سستی کریں گے، دیر کریں گے۔ بے توئے حمزہ، بطء، دیر لگانا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، من بطأ بہ عملہ لم ینفعہ نسبہ، جس کا عمل اسے سست کر دے اس کا نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی اگر عملی طور پر کوئی شخص سست رفتار ہے تو اس کا حسب نسب اور ذات اسے آگے نہیں بڑھا سکتی۔ فرمایا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نکلنے میں اس کام میں سستی کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر جب پہنچے تم کو کوئی مصیبت تو ایسا شخص، یہ کون ہے؟ منکم، منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ مومن نہیں کرتا ایسا کام، وہی کرتا ہے جسے دنیاوی مفاد عزیز ہو۔ تو منکم کے نیچے آپ منافقین لکھ لیں کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو سستی کرتے ہیں۔ پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی میدان جنگ میں، جیسے کہاں؟ جنگ احد میں، قالا، کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، جب میں ان کے ساتھ حاضر نہ ہوا، یا شہید نہ ہوا۔ شہید اپنے اصل معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور حاضر ہونے کے معنی میں بھی۔ اچھا ہوا میں نہ جنگ پہ گیا، شکر ہے میں نہیں گیا، وہ دیکھو ان کو شکست ہو گئی، دیکھو 70 مارے گئے۔ اور بے وقوف کہتا ہے انعم اللہ علیہ، جنگ سے پیچھے رہنے کو اللہ کا انعام سمجھ رہا ہے۔ یہ ہے دھوکہ انسان کا، غلط فہمی انسان کی، کہ دین کے راستے میں قربانی کا نہ کرنا نفع کا سودا سمجھ رہا ہے۔ یہی تو منافقت ہے، یہی تو وہ جہالت ہے جو حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتی۔ اب دیکھیں کہ جب انسان کی آنکھوں پر دنیا کی محبت کے پردے پڑ جاتے ہیں، دنیا کی محبت کے پردے، تو پھر وہ اپنے حقیقی نفع نقصان کو نہیں پہچان سکتا۔ اس کو حقیقی فائدہ وہ نظر آتا ہے جو جلد ملنے والا، اس وقت کیش نقد ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اسے بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ لیکن جو سچا مومن ہے، جس کے آگے نفاق کا یا دنیاوی مفاد کا پردہ نہیں پڑا ہوا، اس کے نزدیک نفع اور نقصان کا معیار کچھ اور ہے۔ ایک شخص 100 روپیہ کسی کو صدقہ کر کے سمجھتا ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں، میں نے اللہ کی راہ میں دیا،
اور دوسرا شخص 100 روپیہ چرا کے فائدہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ کسی کا پیسہ میرے پاس آ گیا. دونوں ہی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بسا اوقات لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں فلانی جگہ سے گری پڑی چیز اتنی مل گئی ہے نا. ہوتے ہیں نا خوش, مفت کا مال ہاتھ آ جائے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کتنی بے وقوفی کی بات ہے. حرام کے مال پہ خوش ہو رہے ہیں, جو ان کا نہیں اس پہ خوش ہو رہے ہیں. اور بعض لوگ دے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, شکر ہے کہ اچھی جگہ دینے کی توفیق مل گئی, اللہ کے ساتھ سودا کر لیا, اللہ کو دے دیا جو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے گا. یہی نفسیات یہاں ذکر کی جا رہی. منافقانہ طرز عمل اور مومنانہ طرز عمل میں یہی فرق ہے کہ ایک کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ اس پردے کے پیچھے اصل حقیقت کو پہچانتا ہی نہیں. اور منافقت کی سب سے بڑی علامت یہ کہ خود غرضی پیدا کرتی ہے. منافقت ہے ہی خود غرضی کی پیداوار, دنیا سے محبت کی پیداوار. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور جب تمہیں کوئی اللہ کا فضل ملتا ہے, یعنی کوئی غنیمت مل جاتی ہے, دنیا کا مال تمہارے ہاتھ آتا ہے جنگ میں جانے سے, لَيَقُولَنَّ, تو ضرور کہے گا کہ أَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں. یا لیتنی کنت معہم, کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. فافوز فوزا عظیما, تو مجھے بھی بہت بڑی کامیابی ملتی. یہ ہے منافق. یعنی جب مسلمانوں کو جنگ میں نقصان پہنچتا تو کہتا ہے شکر ہے میں وہاں نہیں تھا, اور جب مسلمان غنیمت لے کے واپس آتے ہیں تو وہ اس بات کا تو تکلفاً بھی اظہار نہیں کرتا کہ کاش میں بھی لڑتا اور میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مدد کرتا. اسے کوئی محبت یاد نہیں ہوتی, اس کی نظر صرف مال پہ ہوتی. کہتا ہے کاش میں بھی وہاں ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. اور اس کے نزدیک کامیابی دراصل کیا ہے؟ مال کی محبت. آپ دیکھیں کہ جہاد جو ہے دراصل زندگی کی حفاظت ہے. زندگی کی حفاظت جان کو بچا کر نہیں, جان دے کر ہوتی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ہمیں زندگی پیاری ہوتی ہے, حالانکہ اصل زندگی تو شہادت کی زندگی, لیکن یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, پس چاہیے کہ لڑیں, پس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں آخرت کے بدلے, دے ڈالتے ہیں آخرت کے بدلے. اللہ کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں؟ جیسے وہ شعر بھی ہے نا, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. تو ایسے ہی لوگ جب اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو وہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ آخرت کمانے کے لیے دنیا کا نقصان کرنا کوئی خسارے کا سودا نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نظریے, اپنے عقیدہ توحید کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آگ میں کود پڑے. تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ زندگی عطا کی, نام عطا کیا. تو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑے گا, فَيُقْتَلْ, پھر مارا جائے, او یغلب, یا غالب آ جائے, فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا, تو اس کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں. تو مومن کی جنگ کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور غیر مسلموں کی جنگیں کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ وہ اپنی مصنوعات کے لیے خام مال لینا چاہتے ہیں, یا مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا ذاتی اور قومی برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں, نیشنلزم کے لیے لڑتے ہیں, ملکوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں اپنے جھنڈے لہرانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اتنا بڑا ہے کہ جس پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوا. یا بعض اوقات پہلے زمانے میں غلام بنانے کے لیے جنگ لڑتے تھے, یا تجارتی منڈیاں حاصل کرنے کے لیے, یا مفتوحہ علاقوں میں اپنا بزنس اور اپنے سرمایہ کو لگا کر مفاد حاصل کرنے کے لیے. لیکن مسلمان اس کے لیے نہیں لڑتا, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی.
نہ مسلمان مال کے لیے لڑتا ہے اور نہ جھنڈے لہرانے کے لیے، نہ اپنے علاقوں کی توسیع کے لیے، نہ اپنی تجارتی منڈیاں بڑھانے کے لیے، اور نہ ہی اپنی فوجی چوکیاں قائم کرنے کے لیے، فوجی اڈے بنانے کے لیے نہیں لڑتا. وہ کس لیے لڑتا ہے؟ کہ اللہ کا نام بلند ہو. وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑیں، نہ کہ دنیاوی مفاد کے لیے. اور جو اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر مارا جائے گا یا غالب آ جائے گا، یعنی یا دنیا سے رخصت ہو جائے گا یا دنیا میں فتح پا جائے گا. دونوں ہی صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم بہت بڑا اجر اس کو عطا کریں گے. یہ جہاد کی دوسری قسم ہے، جنگ کرنا. پہلی قسم کون سی ہے؟ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت. جنگ دوسرے نمبر پر ہوا کرتی ہے. پہلے نمبر پر کیا کرنے کا کام ہے؟ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، اور جب لوگوں کو بات بتا دی جائے اور پھر وہ نہ سمجھے پھر تلوار اٹھائی جائے. وما لکم، اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، اور وہ لوگ جو کمزور ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، وہ جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے. تو مسلمان کو ہتھیار اٹھانے کا حکم کب ہے؟ جب وہ نمبر 1 دین کا پیغام پہنچا چکے، اور نمبر 2 جب لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو. آپ دیکھیں جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دفاعی اور ایک ہوتی ہے اقدامی. دفاعی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی آپ کے ملک پر یا آپ کے دین پر حملہ کرے تو آپ ڈیفینسو پوزیشن اختیار کریں، اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کیا کریں؟ جنگ کریں. یہ ہے ڈیفینسو وار. اور ایک ہے اقدامی، کہ آپ سے کوئی لڑنے نہیں آیا، آپ لڑنے کو جا رہے ہیں، پہل آپ کر رہے ہیں. اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کب؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. مسلمان کب اقدام کرتا ہے؟ ظالموں کے پنجے سے مظلوموں کو نکالنے کے لیے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں نے جب جہاد کیے تھے خلفائے راشدین کے دور میں تو علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ پسے ہوئے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھا اور اپنی حکومت اور اپنے بادشاہوں کو چھوڑ کر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے. آپ کو پتا ہے کہ محمد بن قاسم کے ساتھ لوگوں نے یہاں بر صغیر میں کیا برتاؤ کیا تھا؟ اس کو دیوتا بنا لیا تھا، حالانکہ چھوٹا سے 17 سال کی عمر کا نوجوان لڑکا تھا. اتنا اس کا ریگارڈ کیا. اور وہ بھی آیا کیوں تھا؟ دراصل کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا نا ان کو نجات دلانے کے. وہ جو حاکم تھے اس وقت کے، انہوں نے صرف وہ کشتی کے مسلمانوں کو نہیں پکڑا تھا، اپنے ملک میں بھی بڑے ظلم کر رہے تھے. تو مسلمانوں نے جو اقدامی جنگیں بھی کی وہ دراصل دنیا والوں کے لیے نجات دہندہ بن کر گئے. لیکن اس فعل سے کیا ہوا؟ دشمنوں کو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اب یہ کس بستی کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ یعنی اصل کانٹیکسٹ میں یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے ہمیشہ ایک تو اپنے اس اوریجن میں دیکھنا ہے جہاں اس دور میں نازل ہو، اور پھر اس کے بعد آج کے حالات کے مطابق. یہ بستی ہے مکہ، جہاں کے رہنے والے بڑے ظالم تھے اور وہ مظلوموں کو، کمزوروں کو کیا کر رہے تھے؟ ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے. آپ نے ان مسلمانوں کے لیے قنوت نازلہ بھی پڑھی، اللہم انجِ المستضعفین من المؤمنین. بخاری میں روایت آتی، اے اللہ مسلمانوں میں سے جو کمزور لوگ ہیں انہیں نجات دے. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی و مددگار. ولی کا پہلے حامی کر لیں اور دوسری جگہ پہ مددگار کر لیں. کوئی حامی پیدا کر ہمارے لیے، کوئی مددگار پیدا کر ہمارے لیے. یہ کون کہہ رہے تھے؟ مظلوم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے. تو اللہ نے مسلمانوں کو ان مظلوموں کے لیے ایک رحمت کا پیغام بنا کر بھیجا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. ایمان والوں کے جنگ کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے.
والذین کفروا، اور کافروں کے جنگی مقاصد کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی سرکش قوتوں کے لیے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے ساتھیوں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی ہے. شیطان کا مقابلے کے لیے 2 ہتھیار ضروری ہیں. قید شیطان کو توڑ کے لیے 2 ہتھیار، کام اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 2 ایمان کے ساتھ ہو، یعنی ایمان ہو اور خالص نیت اللہ کے لیے ہو. جن لوگوں نے ایمان کا رستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. اور یہ پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ طاغوت کی راہ میں لڑنا اپنے ذاتی مفاد کی پروموشن کے لیے جنگ کرنا. تو اللہ نے پھر حکم دیا مسلمانوں کو کہ ایسے دشمنوں سے، ایسے شیطان کے دوستوں سے جو انسانوں سے ان کا لقمہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں، ان سے لڑو، ان کی چالوں سے مت ڈرو، ان کی چالیں بڑی کمزور ہیں.